ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. آدمیت اور محبت عید کا پیغام ہے. آدمیت اور محبت عید کا پیغام ہے اور نفس کی قربانیوں کا عید الاضحیٰ نام ہے. معزز بھائی اور بزرگوں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج کا دن تاریخ اسلام کا بہت بڑا دن ہے. 9ویں ذی الحج کا دن، جسے یوم عرفہ کہتے ہیں، سال کے 365 دنوں میں اور چاند کے حساب سے 355 یا 56 دنوں میں سال میں یہ دن سب سے بڑا دن ہے. یہ دنوں کا سردار ہے، عرفے کا دن. اور یہی وہ دن ہے جس دن میں حجاج کرام حج کا اہم اور سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ادا کرتے ہیں. حاجی ہمارے اس ملک میں یوم عرفہ آج ہے، مگر حاجیوں کے لیے گزشتہ کل یہ دن گزر گیا. جن کے دلوں میں حج کی تڑپ تھی، حج کی طلب تھی، جنہیں حج کا شوق تھا، انہوں نے گزشتہ کل کا دن کیسے گزارا وہ تو وہی جانتے ہیں. ہر گھڑی وہی تصور میں کہ ابھی حاجی لوگ اپنے خیموں سے نکلیں گے، جبل رحمت پر چڑھیں گے، اپنے لیے اور پوری دنیا کے لیے دعا مانگیں گے کھلے آسمان کے نیچے، گرم پتھروں پر، اور کوئی رو رہا ہوگا، کوئی تڑپ رہا ہوگا، کوئی ہچکیاں مار رہا ہوگا. حج کا اہم رکن ہے وقوف عرفہ. اور منظر تو منظر ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بار بار وہ منظر دیکھنا نصیب فرمائے، بار بار اللہ نصیب فرمائے. حج بیت اللہ، شیطان اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہے، اور جتنا عرفے کے دن روتا ہے اتنا سال میں کبھی نہیں روتا. اور وہ یہ کہتا ہے کہ میری محنت پر پانی پھر گیا. میں نے محنت کی لوگوں کو، کسی کو زبان کے گناہ میں، کسی کو آنکھ کے گناہ میں، کسی کو مال کے گناہ میں. میں نے کوشش کی اللہ کی رحمت سے دور کر دوں، اللہ سے
میں انہیں بہت نظروں میں، اللہ کی نظروں میں انہیں مبغوض کر دوں، میں نے بہت کوشش کی، مگر آج عرفے کے دن اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر متوجہ ہوتی ہے، اور حجاج کرام کے مجمع کو دیکھ کر رشک میں فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، دیکھ لیا تم نے، یہ وہ میرے بندے ہیں جن کے بارے میں تم یہ کہتے تھے کہ زمین میں ایسے لوگوں کو بھیجے گا جو خون بہائیں گے، فتنے مچائیں گے، فساد کریں گے۔ یہ میرے بندے ہیں جو گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، احرام کی کفن نما 2 چادر زیب تن کی ہے، ہم نے تو اپنے آپ گریباں کیا ہے 4، ہم نے تو اپنے آپ گریباں کیا ہے 4، اس کو سیاہ سیاہ نہ سیاہ اب کسی کو کیا۔ اے فرشتوں گواہ رہو، حاجی کی بھی مغفرت، یہی تو آج کا دن ہے جو حاجیوں کو کہہ کر رخصت کیا تھا کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، کہ آج حاجی کی مغفرت، اور حاجی جس کے لیے دعا کرے اللہ فرماتے فرشتوں اس کی بھی مغفرت، اللہ اس کی بھی مغفرت۔ بہت بڑا دن ہے عرفے کا۔ قرآن کریم کی وہ آیت جس نے دین اسلام کی عزت کو بلند و بالا کر دیا اور بڑھا دیا، وہ آج ہی کے دن نازل ہوئی تھی۔ عرفے کا میدان، عرفے کا دن، عرفات کا میدان، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج، حجۃ الوداع، 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ، آپ علیہ السلام اونٹنی پر بیٹھے ہیں اور قرآن کی وحی نازل ہوئی۔ جبرائیل امین، میں نے کئی مرتبہ سنائی وحی کی کیفیت کیا ہوتی تھی جب جبرائیل امین حضور کے اندر آتے تھے، اور یہ آیت لے کر آئے، الَّوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اے لوگوں، میں نے آج اپنی نعمت کو کامل کر دیا ہے، میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، 100% ہو گیا۔ اب دین میں کوئی 1% کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے ڈالیں، اللہ نے کوئی رستہ ہی نہیں چھوڑا ہے۔ ہماری خوشیاں کیسی ہو، ہماری شادی کیسی ہو، ہمارے معاملات کیسے ہو، ہمارے معاشرت کیسی ہو، ہمارے اخلاق کیسے ہو، ہماری عبادت کیسی ہو، کوئی رستہ ہی نہیں چھوڑا، لائن کھینچ دیے، بس اسی پر چلنا ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اور اللہ تک ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ الَّوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، یہ عرفے کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بارہا سنتے ہیں، مگر مزہ آتا ہے کہنے میں بھی سننے میں بھی۔ یہودی علماء آئے، یہودی علماء، کہا کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے، کہ 6 پارے کی آیت ہے، ایک آیت ایسی ہے کہ اگر وہ ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں ہوتی، یعنی ہمارے لیے اتری ہوتی، تو ہم تو اس آیت کے نازل ہونے والے دین کو عید کا دن بنا لیتے، اتنا رسپیکٹ کرتے، اس دین کو ہم تہوار بنا لیتے، خوشی کا دن بنا لیتے، کہ آج ہمارے لیے آسمان سے اتنی بڑی گارنٹی آ گئی کہ جو دین ہم نے تم کو دیا وہ کامل ہے، اور اللہ کہتے ہیں میں اسلام دین سے راضی ہو گیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام کو دین بنا کر میں راضی ہو گیا۔ آسمان اور زمین کا مالک کہتا ہے۔ یہودیوں نے کہا، تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کون سی آیت، کس بارے میں کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت ہے تمہارے کلام کی، الَّوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہمیں اچھی طرح یاد ہے
کہ وہ کون سا دن تھا، 9ویں ذی الحج کا دن تھا، کون سا مہینہ تھا، کون سا سال تھا، کون سی جگہ تھی، عرفات کا میدان تھا، کون سا وقت تھا، عصر کے بعد کا وقت تھا، میرے آقا کیسی پوزیشن میں تھے، اپنی اونٹنی پر بیٹھے تھے، کیا مجمع تھا، کیا موقع تھا، سب ہمیں یاد ہے، اور ہمارے یہاں پر اس دین کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے روزے کی فضیلت بیان فرمائی۔ گزشتہ جمعہ بھی کہی تھی، ہر سال سنتے ہیں کہ 9 ذی الحج تک ایک روزے کا ثواب 1 سال کے برابر، اور 9ویں ذی الحج عرفے کے روزے کا ثواب کہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف فرما دے، پچھلے بھی اور اگلے بھی 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتے، صغیرہ گناہ۔ مسائل تھوڑا سا سمجھتے بھی رہے، بیان کرنے والے تو بیان کر کے نکل جاتے ہیں، مگر کتنے لوگ تو سر کھجالتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ ایک مسئلہ بتایا تھا بال اور ناخن کے بارے میں، تو ایک صاحب ملے، مولانا برش کرنا جائز ہے ان 10 دنوں میں؟ یہ اپنی مسجد کی بات کرتا ہوں، برش یعنی آپ نے اتنا بتایا کہ بال بھی نہیں کٹا سکتے، ناخن بھی نہیں کٹا سکتے، تو برش کر سکتے کہ نہیں؟ اللہ کے بندے، میں نے تو یہ کہا بال ناخن بھی کٹا سکتے ہیں، اس کو اتنا ہم نے بڑھاوا دے دیا۔ آج ہمارا حال ایسا ہے کہ سنت تو ٹھیک ہے، بہت بڑی چیز ہے، مگر مستحب اور نفل چیز اس کو فرائض سے بھی زیادہ درجہ دیتے، فرائض سے بھی زیادہ۔ ایک آدمی، ہم بیٹھے تھے 3-4 دن پہلے، شیونگ کرا کر آیا، اب وہ کہتا بھی ہے کہ مجھے کسی نے کہا کہ بھائی ان دنوں میں بال ناخن نہیں کٹا سکتے، تو کیا کہتا ہے کہ بال ناخن کٹانا کوئی فرض تھوڑی ہے، مستحب ہے، اس لیے میں نے کٹا دیے۔ بھائی کون سے بال کی بات چل رہی ہے، کہاں کے بالوں کی بات چل رہی ہے؟ جو بال سنت ہے وہاں کی بات نہیں چل رہی ہے۔ یہ داڑھی تو سنت، بلکہ بعض فقہا کے نزدیک تو مسلمانوں پر واجب ہے۔ تو مسائل کو سمجھیے۔ قربانی کے مسائل کچھ 2-4 آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ایک بات یاد رکھیے، جو ماحول اس وقت چل رہا ہے اور جو ماحول بنایا جا رہا ہے، وہ ماحول کو دیکھ کر خطرہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری نسلیں، یعنی ہمارے ابھی جو وہ بچے، وہ جب چھوٹے ہیں، ان کا جب ٹائم آئے گا تو پتہ نہیں وہ یہ سنت ابراہیمی کو دیکھ بھی پائیں گے یا نہیں، کیونکہ ہم اپنے گھروں سے خود اسے دھکے مار کر نکال رہے ہیں۔ کسی زمانے میں محلے محلے پتہ چلتا تھا قربانی کے دن چل رہے، آج دیکھو بڑے سے بڑے مالدار 1500-1600 روپے میں بہار، بنگال، بھائی بھیج دو حصہ، یہاں کون جفا اٹھائے، کون پالے، کون کھلائے؟ ارے بڑے بڑے بنگلے والوں کی بات کر رہا ہوں، جن کے پاس آپشن ہے، جن کے اپارٹمنٹ کی بات نہیں ہے، بنگلے، اور جن کے جو ہے کمپاؤنڈ ہے، اور ان کے لیے ساری سہولتیں ہیں اللہ نے دی ہے، 10 بیڈ روم والا بنگلہ، وہ بھی 1500 روپے میں حصہ دے رہے ہیں۔ قرآن کو سمجھیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ۔ ہم نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو ایسا قبول کیا کہ ہم نے ان کی جان کو بخش دیا، اور ان کے بدلے میں ہم نے جنت سے جانور بھیجا، اور پھر اس کی قربانی ہوئی، اور ان کی قربانی کو اتنا قبول کر لیا
کہ ہم نے اب ان کے بعد والوں میں اس سنت کو جاری کر دیا۔ اللہ فرماتے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہمارا سلام ہو۔ ہم نے سنت کو جاری کر دیا۔ فقہاء نے ایک مسئلہ لکھا ہے، بہت سے لوگ کچھ سالوں سے ہمارے اندر بھی ایسے روشن خیال حضرات موجود ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ یہ 15,000 یا 20,000 کا جانور اگر اس کو ہم کسی بیوہ، یتیم، کسی غریب بچی کی شادی میں، کسی کے گھر کا دیا جلانے میں، اناج میں ہم اگر دے دے تو وہ تو اس سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ ناپاکی کو چاندی کا کور پہنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے جو چیز جس کا بدل ہوتا ہے، میں بارہا کہتا ہوں، جو چیز جس کے عوض میں جو چیز ملتی ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہوتا، بدل کا بدل نہیں ہوتا۔ رمضان کا روزہ توڑ دیا جان بوجھ کر، قضا بھی ہے کفارہ بھی ہے۔ 60 دنوں کے مسلسل روزے رکھو بغیر ناغہ کیے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کوئی کہے کہ بھائی 60 دن کے روزے تو نہیں رکھ سکتا، اس کا کوئی بدل ہے، آپشن ہے، تو اس کا کوئی بدل نہیں، کیونکہ یہ خود بدل ہے۔ تم نے ایک روزہ توڑا ہے، اس کا بدل ہے یہ 60 روزے، اب اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ تو قربانی اصل میں اسماعیل علیہ السلام کی تھی، ان کے بدلے میں یہ جانور ہے، تو یہ بدل کا بدل نہیں ہو سکتا، اب اس کی قربانی کرنی پڑے گی۔ قربانی کے دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس عمل سے بڑھ کر، احراق الدم یعنی خون بہانے سے بڑھ کر، اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل پسندیدہ ہے ہی نہیں، وہ عمل پسند ہی نہیں ہے۔ فقہاء نے ایک مسئلہ لکھا ہے بڑا عجیب، ایک آدمی پر قربانی واجب نہیں ہے، بہت غریب ہے، بہت غریب ہے، قرض دار ہے، اور میں تو گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا، اس سے پہلے بھی کہا تھا، میرے پاس تو کوئی یہ پوچھنے ہی نہ آوے کہ مجھ پر قربانی واجب ہے کہ نہیں مولانا۔ میں تو قرض دار کو بھی یہ کہوں گا کہ تیرے اوپر واجب ہے، اگر واجب نہیں تو نفلی کرو، سنت ابراہیمی کو زندہ کرو، بڑا یعنی چھوٹا نہیں کر سکتے پورا، تو ایک حصہ 7 میں سے ایک حصہ دے دو، مگر کرو۔ فقہاء نے لکھا اگر کسی پر واجب نہیں ہے قربانی، واجب نہیں ہے، مگر اس نے شوق میں ایسی نیت کی کہ میں قربانی کروں، سوچا 15,000 یا 20,000 جانور لے کر، یا مان لیجئے کہ 2-3 ہزار کا حصہ بڑے میں دے کر کہ میں اس سال قربانی کروں، پھر اس کو ایسا خیال آیا کہ بھائی یہ جو 3,000 کی میں قربانی کرتا ہوں، اس سے بہتر ہے کہ میں صدقہ کر دوں کسی غریب کو، تو فقہاء نے فرمایا جائز تو ہے اس کے لیے، کیونکہ قربانی تو اس پر واجب ہے ہی نہیں، صدقہ کر سکتا ہے، مگر فرمایا صدقے سے افضل ہے اس کے لیے بھی قربانی کرنا، اگرچہ اس پر واجب نہیں ہے، نفل ہے، مگر صدقہ دے اس سے بھی افضل ہے کہ وہ قربانی کرے۔ اس سے اللہ کے پیغمبروں کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ میں پڑھ رہا تھا، میرے بال کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا حضور، سر سے لے کر پیر تک اللہ تعالی ہم سب کو خواب میں زیارت نصیب فرما دے گئے۔ آقا کا چہرہ کیسا تھا، یعنی کیسا ہے، آقا کے بال کیسے ہیں، آقا کی انگلیاں، آقا کا ہاتھ مبارک کیسا ہے، خواب میں اللہ تعالی ہمیں دیکھنا نصیب فرما دے۔ تو فرمایا کہ حضور کے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک، چہرہ، نقشہ، بال اور قد و قامت
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جیسا تھا، کیونکہ حضور ان کی اولاد میں سے ہے۔ حضور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہے۔ خانہ کعبہ بنایا ابراہیم علیہ السلام نے، دعا مانگی، اے اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ حضور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہے۔ جب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور مسجد اقصیٰ کے بازو میں ایک وہ قبۃ الصخرہ جو ڈوم ہے، وہ ڈوم کیا ہے؟ وہاں پتھر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہاں حاضری کی سعادت مندی عطا فرمائے۔ وہ پتھر ہے، وہ ایسا پتھر ہے، دنیا میں جنت کے جو پتھر ہے اس میں 3 پتھر بتائے جاتے ہیں، جنت سے آئے تھے۔ ایک حجر اسود جو خانہ کعبہ میں لگا ہے، ایک مقام ابراہیم جو ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے رہ کر خانہ کعبہ بناتے تھے اور وہ ضرورت کے مطابق اوپر نیچے ہوتا تھا، اور تیسرا ہے قبۃ الصخرہ جو فلسطین میں ہے مسجد اقصیٰ کے بازو میں۔ وہ قبۃ الصخرہ کے نیچے میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا، آپ قبۃ الصخرہ کے فضائل پڑھیں گے عقل حیران ہو جائے گی۔ فرمایا قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ اسی پتھر پر بیٹھ کر استوا فرمائیں گے اور مخلوق کا حساب لیں گے۔ وہی پتھر ہے، اور یہ وہ پتھر ہے جس پر 1,24,000 کم و بیش نبیوں نے سجدہ کیا ہے، یعنی وہاں پر اللہ کی عبادت کی ہے۔ یہ وہ پتھر ہے کہ پوری روئے زمین پر اگر کوئی حصہ ایسا ہو جو آسمان سے بہت قریب ہے تو وہ قبۃ الصخرہ ہے۔ اسی لیے تو آقا کو مسجد حرام سے اللہ مسجد اقصیٰ لے گئے، اور وہاں اس پتھر سے حضور کو لفٹ ہوا، یعنی معراج نصیب ہوا۔ آپ علیہ السلام وہاں سے اوپر تشریف لے گئے۔ تو معراج میں جب آقا مسجد اقصیٰ پہنچے، سارے انبیاء موجود تھے، سب نبیوں نے حضور کو سلام کہا، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا ابن، الفاظ ہے کہ اے نیک نبی اور اے نیک نبی کے بیٹے، تم پر سلام ہو۔ مگر ایک پیغمبر، ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے فرمایا، اے پیارے نبی آپ پر بھی میرا سلام اور آپ کی پوری امت کو بھی میرا سلام، میری اولاد کو میرا سلام۔ اسی لیے علماء نے لکھا درود شریف میں کسی بھی نبی کا نام نہیں ہے سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، کیونکہ انہوں نے امت کو سلام پہنچایا ہے۔ اس لیے امت درود شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صلاۃ و سلام پہنچاتی ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ قربانی ان کی یادگار ہے، ان کی سنت ہے۔ پورے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام 63 جگہ پر آیا ہے۔ کتنی جگہ پر؟ 63۔ ایک مرتبہ قرآن میں نام آ جانا کوئی کم فضیلت کی بات ہے؟ کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ جس نبی کے صدقے میں اللہ نے آسمان زمین بنایا، دنیا بنائی، اس نبی پر اللہ نے کلام الہی نازل فرمایا، اس نبی پر جان دینے والے صحابہ، ان میں سے کسی کا نام قرآن میں نہیں۔ صرف ایک صحابی حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرآن میں ہے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کا نام 63 جگہ پر ہے۔ اور سب سے زیادہ قرآن کریم میں کس کا نام ہے؟ ماشاءاللہ، کس کا نام ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پورے قرآن میں سب سے زیادہ کسی انسان کا نام ہو، یعنی وہ تو نبی ہی تھے، تو انسانوں میں اگر کسی کا نام سب سے زیادہ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ 136 جگہ پر ہے پورے قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام۔ صرف 2 پارے میں نام نہیں ہے، ہر پارے میں موسیٰ علیہ السلام کا نام، ہر پارے میں موسیٰ علیہ السلام کا نام۔ پارہ نمبر 14، پارہ نمبر 14 اور پارہ نمبر 29 یہ 2 پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام
نہیں ہے، باقی پورے قرآن کے ہر پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام. خیر کبھی ان کی تاریخ سناؤں گا. ابراہیم علیہ السلام جد امجد ہے، اور فلسطین کے اندر وہ تو اب اسرائیل کہتے ہیں، مگر وہاں والے تو پسند ہی نہیں کرتے یہ نام فلسطین. وہاں ایک شہر ہے، شہر الخلیل، شہر خلیل. وہاں ایک مسجد ہے، مسجد ابراہیم. اس مسجد کے اندر یہ مبارک خاندان دفن ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی اہلیہ کی قبر، جو دنیا کی ایک واحد خاتون ہیں جن کے والد بھی نبی، شوہر بھی نبی، جن کے سسر بھی نبی اور بیٹا بھی نبی. ان کی قبر رفقہ، ان کا نام تھا رفقہ. یہ وہاں ان کی قبریں ہیں سب. حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں انتقال ہوا، مگر وصیت کی کہ باپ دادا جہاں دفن ہے وہاں مجھے دفن کرنا. حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی مصر میں انتقال ہوا، مصر میں انتقال ہوا، مگر اس وقت آپ کو دفن کیا دریائے نیل کے اندر، دریائے نیل میں. اور جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دفن کیا جاتا، رائٹ سائڈ دفن کرتے تو دریائے نیل کا پورا پانی رائٹ سائڈ آ جاتا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام دنیا کا آدھا حسن اللہ نے جنہیں عطا فرمایا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جہاں دفن کرتے دریائے نیل کا پانی وہاں چلا جاتا. جس یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن نے پورے قصوں میں سب سے بیسٹ قصہ کہا، نحن نقص علیک احسن القصص، اے پیارے نبی ہم آپ کو تمام قصوں میں سب سے بیسٹ اور اچھا قصہ سناتے ہیں، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان ہے. یوسف علیہ السلام کو مصر میں پہلے دفن کیا تھا، پھر یعنی بیچ میں دریائے نیل کے بیچ میں دفن کر دیا تاکہ پانی لیول کا ہو جاوے. 400 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مصر میں پیدا کیا. 400 سال کے بعد تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پر ایک وقت آیا کہ مصر چھوڑنا پڑا اور ہجرت کرنی پڑی. تو اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ جب تم مصر سے فلسطین جاؤ تو اپنے ساتھ یوسف علیہ السلام کی باڈی کو بھی نکال کر لے جاؤ، اور انہیں بھی فلسطین میں جو ہے اپنے باپ دادا کے جیوار میں دفن کر دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام حدیث پاک میں ہیں دریائے نیل کے کنارے پر. اب دریائے نیل کیا ہے؟ جنت کی 4 نہروں میں سے ایک نہر. تو کہا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ تلاش کرنے کے بعد بھی نہیں ملی. اللہ چاہتے تو بتا سکتے تھے، مگر ایک بڑھیا وہاں موجود تھی. حدیث پاک میں آقا نے فرمایا، وہ بڑھیا نے کہا کہ اے موسیٰ اگر مجھ سے ڈیل کرو، سودا کرو، تو میں یوسف علیہ السلام کی قبر کا نشان بتا سکتی ہوں، 400 سال پہلے کی قبر. حضور نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تجھے معلوم ہے، بتا کیا ڈیل ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ آپ گارنٹی دے دو کہ جنت میں آپ مجھے اپنے پڑوس میں رکھو گے. میں آپ کا پڑوس چاہتی ہوں، نبی کا پڑوس. اگر آپ یہ مجھے گارنٹی دیتے ہیں تو میں یوسف علیہ السلام کی قبر بتاتی ہوں. حضور نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اس بڑھیا سے وعدہ کر دیا. تو اس بڑھیا نے نشان قبر بتایا. حضرت یوسف علیہ السلام کی باڈی نعش مبارک کو اس قبر سے نکالا 400 سال کے بعد، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہیں باپ دادا جہاں دفن تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب، وہیں پر یوسف علیہ السلام کو دفن کر دیا. میرے بھائی اور بزرگوں، یہ قربانی وہی خاندان کی یاد تازہ کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پر، اللہ لیتے نہیں ہیں، مانگ کر دیکھتے ہیں، لیتے نہیں ہیں. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها
وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. ہمارے پاس تمہارا خون تھوڑی پہنچتا ہے، تمہارا گوشت تھوڑی آتا ہے، ہم تو تمہارا تقویٰ دیکھتے ہیں، کتنے جذبے سے قربانی کر رہے ہو، تمہیں کتنا شوق ہے ہمارے نبی کی یاد تازہ کرنے کا، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں. فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، اور حضور نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں اس کے اندر تمہارے لیے نیکیاں رکھی ہے. قربانی کی حقیقت کیا ہے، قربانی کا واقعہ کیا ہے، قربانی کا پیغام کیا ہے، انشاءاللہ کل آئندہ عیدگاہ میں آئیے. 7 بجے سے بیان شروع ہوگا، 7:30 بجے جو ہے نماز ہوگی. تو آپ اس کا بھی جو ہے اور دوستوں کو بھی بتلا دیجئے اعلان، تاکہ لوگوں کے لیے آنے میں سہولت ہو جائے. ایک مسئلہ اور بتاتا ہوں کہ عید کی نماز کے بعد، خطبے کے بعد بہت سے لوگ چاہتے کہ بھائی مولانا سے ملے، گلے لگاوے، مصافحہ کرے، تو یہ ضروری نہیں ہے. میں بہت ٹائم سے یہ مسئلہ سوچ رہا تھا آپ کو بتانے کے لیے. آپ برائے مہربانی یہ نہ سوچے کہ مولانا کو برا لگے گا یا ہم نہیں ملیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے. بھائی اپنا کام پورا ہو گیا اور مبارکبادی دے دی، سلام ہو گیا، تو بلکہ فقہا نے تو لکھا ہے کہ وہاں پر کھڑے رہ کر بھی یہ چیزیں نہ کریں. نماز ہو گئی، خطبہ ہو گیا، اپنے گھر چلو، تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. میں جو کھڑا رہتا ہوں میرا مقصد کچھ اور ہے. کوئی یوں نہ سمجھے کہ کتنا گھمنڈی ہے، ملتا بھی نہیں ہے اس کے لیے. مگر بہت سال ہو گئے، میرا اب 21واں سال ہوگا عیدگاہ میں نماز پڑھانے کا. یعنی ایک آدمی کی 40 سال کی جاب کی لائف میں آدھی لائف ہو گئی ہے، تو آدھی لائف آپ نے گلے مل لیے ہیں تو وہ ہو گیا. اب آدھی لائف اللہ کے واسطے بیوی بچوں کے پاس بھی جانے دیجئے. تو یہ ہے کہ ایک یہ مسئلہ تھا، میں نے بتا دیا، کیونکہ مجھے ایسا لگا کسی جگہ کہ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو ان کو چونکہ عیدی ملتی ہے نا اس کے لیے کھڑے رہتے ہیں. وہ اللہ کے بندے، 29ویں رمضان میں لنڈن میں ہوتا ہوں میں، 24 گھنٹے پہلے لنڈن میں ہوتا ہوں، اور 24 گھنٹے کے بعد تمہارے سامنے عید کے لیے بیٹھتا ہوں، میں آتا ہوں. اور آپ اندازہ لگائیے کیسے کیسے لوگ عیدی آپ بول رہے. ایک آدمی مجھے 5 روپے عیدی دیتا ہے، 5 روپے. میں لنڈن سے آتا ہوں، میرے جیب میں پاؤنڈ ہوتے ہیں، مجھے 5 روپے عیدی دیتا ہے. کیا کہوں اس آدمی کو؟ بھائی عیدی ویدی کا چکر نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے. میرے استاد نے کہا کہ آپ خطبہ دے کر آپ معاملہ ختم کر دیجئے، دعا بھی نہیں ہے، دعا تو نماز کے بعد. خیر ٹھیک ہے، کوئی ملتا ہے ملاقات، کوئی حرام بھی نہیں ہے، مگر یہ اس کا رواج نہ بناوے کہ بھائی ملنا ہی ضروری ہے، لائن لگاوے، یہ وہ نہیں. اپنے ملاقات چلے جائے، پھر ملتے رہیں گے. بھائی یہیں تو ہے، یہیں جیے یہیں مریں گے انشاءاللہ. تو ایک مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تکبیر تشریق ویسے تو فرض نماز کے بعد ہے 23 نماز، مگر عید کی نماز کے بعد چونکہ واجب ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ واجب نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لہذا 24 نماز ہو جائے گی. تو عید کی نماز کے بعد بھی یعنی تکبیر تشریق پڑھ سکتے ہیں. بہت سے لوگ اس میں تھے کہ پڑھے نہ پڑھے، اس لیے ویسے تو یہ دنوں میں پہلی ذی الحج سے تکبیر تشریق پڑھو، چلتے پھرتے پڑھو. ایسا نہیں ہے کہ بھائی اتنا ہی ہے، پڑھتے رہو، جتنا پڑھتے رہو. تکبیر کے دن ہیں، تحلیل کے دن ہیں اور تحمید کے دن ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی نیک توفیق عطا فرمائے اور اللہ قربانی کرنے والوں کی قربانیاں قبول فرمائے، آمین. بھائی ایک ضروری اعلان یہ ہے، ہماری مسجد میں آپ رمضان پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ کچھ لیکیج تھا چھت میں سے، تو اس وجہ سے صفحے بھی جو ہے چینج کرنی پڑی. ابھی چونکہ وہ اوپر کا مسئلہ تھا تو وہ کام چل رہا ہے، اور حوض کے اوپر کا بھی کچھ کام ہے. 3 لاکھ روپے کے تقریباً مجوری کا بجٹ ہے. اس کے علاوہ ایک ریتی کی جو ہے اینٹ کی ریتی کی گاڑی کی ضرورت ہے، 5000 اینٹوں کی ضرورت ہے. تو اس طرح کچھ مٹیریل کی ضرورت ہے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جس طرح دینا چاہے دے. اور یہ اللہ کا گھر ہے بھائی، کام تو چلتا ہی رہے گا، قیامت تک چلتا رہے گا، کوئی بات نہیں انشاءاللہ.
اللہ تعالیٰ ہم کو دینے والا بنائے، ہم کو اللہ کا گھر بنانے والا بنائے، اللہ تعالیٰ عطیات کو قبول فرمائے۔ تو ذیشان سید اور وہ ساحل ہمارا نوجوان جو ہے وہ باہر بیٹھیں گے بھی، اور بعد میں بھی آپ ان کو لکھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عطیات کو قبول فرمائے اور بیماروں کے لیے خاص دعا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ ایک عبد المتین بھائی دائمہ ہمارے دوست، ان کے والد صاحب کے لیے دعا شفا کی کروائی گئی تھی، ان کا انتقال ہو گیا، اب ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرمائیں، ان کے درجات بلند فرمائیں۔ بھائی جن حضرات کی سنت باقی سنت ہے۔